میں نے شروع میں ایک روایت پڑھی تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا، کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر تمہارے اندر وہ پائی جائیں تو تمہیں دنیا کے فوت ہو جانے اور دنیا کے نہ ملنے کا کوئی غم تمہیں نہیں ہونا چاہیے۔ 4 خصلتیں ایسی ہیں اگر وہ تمہیں مل گئی تو دنیا فوت ہو جائے تمہاری، تمہیں دنیا کچھ نہ ملے، یہ دنیا ملی تھی چلی گئی، تو اس دنیا کے فوت ہو جانے کا یا دنیا کے نہ ملنے کا، دونوں باتوں میں سے کسی کو ہوتا ہے نا کہ کبھی آدمی کے پاس دنیا بہت ساری ہوتی ہے اور رفتہ 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 آدمی کی دنیا کم ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دنیا ملی ہی نہیں، کوششیں بہت کری لیکن دنیا ملی نہیں۔ تو دونوں صورتیں ہوتی ہیں، تو دونوں صورتوں میں آدمی کو رنج ہوتا ہے کہ میری ہاتھ سے میری بہت ساری چیزیں چلی گئیں، مال متاع اور کاروبار اور دھندا اور دولت، جیسے خاص طور پر ان دنوں میں کہ لاک ڈاؤن کے ان دنوں کے اندر آدمی کی کاروبار اور بہت ساری کمائیاں آدمی کی بند ہو گئیں یا کم ہو گئیں، تو اس کی وجہ سے دل بڑا رنجیدہ ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ 4 خصلتیں اگر تم اپنے اندر پیدا کر لو تو یہ دنیا کے نہ ملنے کا یا دنیا کے ختم ہو جانے کا یا دنیا کے کم ہو جانے کا تمہیں کسی حال میں بھی رنج نہیں ہوگا، کہ تمہیں تو ایسی دولت مل گئی 4 کہ پوری دنیا بھی نہ ملے تو کوئی پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ 4 خصلتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا حفظ و امانت، صدق و حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ عجیب نصیحتیں ہیں، مختصر میں عرض کرتا ہوں اس لیے کہ کافی وقت ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حفظ و امانت، امانت کی حفاظت، اگر تمہارے اندر یہ خصلت ہے کہ امانت کی حفاظت کرتے ہو، امانتیں ہوتی ہیں لوگوں کی، مال بھی امانت ہوتی ہے اور چیزیں بھی امانت ہوتی ہیں، زمینات اور جائیداد بھی امانت ہوتی ہیں، سامان بھی امانت ہوتا ہے، کسی کا راز بھی ایک امانت ہمارے پاس ہوتا ہے، کسی کی کہی ہوئی کوئی بات بھی ہمارے پاس امانت ہوتی ہے، امانتیں تو بہت ہیں۔ تو فرمایا کہ امانت کی حفاظت، امانت کی حفاظت، جو چیز امانت ہے اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، جس کی امانت ہو اس کو ہم واپس کریں، اس کو ہم ادا کریں، اور کسی کا کوئی راز ہو اس کو فاش نہ کریں، کسی نے کوئی ہم سے وعدہ لے رکھا ہو تو ہم وعدہ پورا کریں، اور کسی کا کوئی سامان ہمارے پاس ہو ہم نے عاریتاً لیا ہو تو اس کو واپس کریں، کسی کا کوئی قرض لے رکھا ہو ہم واپس کریں، کسی کی کوئی زمین ہمارے پاس ہے، جیسے عام طور پر وراثت کی زمینیں ہوتی ہیں، ماں باپ کی وراثت ہوتی ہے، گھر کے بڑوں کے پاس ہوتی ہے، ماں باپ تو چلے گئے، اب ان کی جائیداد ہمارے پاس ہے اور اس کو تقسیم کرنا ہے، بیٹیوں میں بچوں میں بچیوں میں بھائی بہنوں میں تقسیم کرنا ہے، تو وہ امانت ہے ہمارے پاس۔ تو امانت والے صاحب امانت کے پاس پہنچ جانی چاہیے۔ امانت کے بارے میں قرآن نے بہت زبردست زور لگا کے بہت ساری باتیں کہی ہیں، یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو حفظ و امانت، اور دوسری بات فرمائی صدق و حدیث، بات میں سچائی ہو، زبان پہ سچائی ہو، زبان میں ہمارے جھوٹ نہ ہو، زبان میں سچائی اور بات میں سچائی، جو بات بولے ہم سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولا کرو۔ بس اوقات ہم مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں نا، مثال کے طور پر مدرسوں میں عام طور پر ہوتا ہے، کبھی اسکولوں میں بھی ہوتا ہے، گھروں میں بھی ہوتا ہے، بچے استاد سے ڈرتے ہیں، استاد درسگاہ میں موجود نہیں، بچے شور کر رہے ہیں، ایک لڑکا ہوتا ہے کہ وہ دروازے پر جا کے جھانکتا ہے اور جھانک کر پھر اندر دوڑ کے آ جاتا ہے اور بچوں سے کہتا ہے حضرت آ رہے ہیں، حضرت آ رہے ہیں، حضرت آ رہے ہیں۔ سارے بچے ایک دم خاموش ہو گئے، کافی دیر گزر گئی، حضرت تو آئے نہیں۔ دوسرے تیسرے بچوں نے جا کے جھانک کے ادھر ادھر دیکھا تو دیکھا کہ بھئی کوئی حضرت وضرت نہیں ہے۔ اس نے جو کہا اس پر اب ڈانٹ لگانی شروع کی بچوں نے۔ اب وہ بچہ کہتا ہے معذرت کرتے ہوئے کہ میں نے تو مذاق میں کہا۔ اب یہ جو مذاق میں کہا ہوا ہے یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ تو حضور نے یہی فرمایا کہ دیکھو مذاق والا جھوٹ بھی چھوڑ دو، کہ جھوٹ چھوڑنا اتنی ہماری عادت بن جانی چاہیے، عادت ثانیہ، جھوٹ نہیں بولیں گے۔
سچ بولیں گے، ہماری عادت ثانیہ بن جائے، اور ایسا سچ بولیں گے اور جھوٹ سے ایسا احتیاط اور ایسا پرہیز کریں گے کہ مذاق میں بھی کبھی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہماری مذاق والی بات بھی جھوٹ نہیں ہوگی، ہم مذاق میں بھی بولیں گے، سچ بولیں گے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، ایک عورت سے بوڑھی آئی تھی حضور سے ملنے کے لیے، حضور نے فرما دیا کہ بھائی بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اب آپ نے جو کہا کہ بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، یہ مذاق تھا، لیکن آپ بتاؤ کہ یہ سچ تھا کہ جھوٹ تھا؟ کہ بالکل سچ تھا۔ وہ بوڑھیا رونے لگی تو حضور نے فرمایا کہ رو مت، بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی کا مطلب یہ ہے کہ بوڑھی ہو کر نہیں جائے گی، جوان ہو کے جائے گی۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق تو کیا لیکن جھوٹ نہیں کہا، سچ کہا، کیونکہ بوڑھی تو نہیں جائے گی جنت میں، بوڑھی جوان ہو کے جائے گی۔ ہاں، اس کو ایک سرپرائز دینا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے مذاق کیا تھا۔ تو مذاق میں بھی ہم جھوٹ نہ بولیں۔ تیسری بات، حسن خلیقتن، تیسری نصیحت فرمائی حضور نے کہ حسن خلیقتن، اخلاق اچھے ہو جائیں تمہارے، اچھے اخلاق، حسن اخلاق جس کو کہتے ہیں، اچھے اخلاق بڑے ایک تو زبانی ظاہری ہوتے ہیں اچھے اخلاق، ظاہر سے ہم مسکرا کے بات کر رہے ہیں، بشاشت سے بات کر رہے ہیں، ہنس کے بات کر رہے ہیں، دوسرے مسلمان کو خوش کر کے بات کر رہے ہیں، کسی سے چڑ پڑ نہیں ہے، بڑے اچھے اخلاق سے، حسن اخلاق سے ہر ایک سے مل رہے ہیں، اور ملن ساری ہے، خدمت ہے، اکرام ہے، اعزاز ہے، اچھے القاب سے پکار رہے ہیں، شوہر کو بھی اچھے القاب سے پکار رہے ہیں، بھائی بہن کو اچھے القاب سے پکار رہے ہیں، ماں باپ کو بھی اچھے القاب سے اور ادب سے پکار رہے ہیں۔ ایک یہ ظاہری اخلاق ہیں، اس کے علاوہ باطنی اخلاق بھی ہوتے ہیں جس کی تفصیل میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتائی تھی۔ تو حسن خلیقتن، چوتھی نصیحت آپ علیہ السلام نے فرمائیں کہ چوتھی خصلت اگر آدمی میں ہو تو دنیا کے نہ ملنے کا غم نہ ہو۔ وہ چوتھی خصلت کیا ہے کہ فرمایا عفت فی طعمۃ، کہ تمہاری روزی میں احتیاط ہو، کھانے میں احتیاط، کھانے میں احتیاط، کھانے میں پرہیز، پرہیز حرام سے، مشتبہ سے، ناجائز سے، غلط سے، کسی کی اجازت کے بغیر کسی کا مال کھا لینے سے، کسی کا مال دبا کے کھا لینے سے، ظلم سے کھا لینے سے، ناجائز طریقے پر کھا لینے سے، احتیاط، کھانے میں احتیاط۔ ہاں، عفت فی طعمۃ، یہ تو ایسی ایسی صفت ہے کہ بڑے بڑوں کو بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے، لیکن کوئی اگر آدمی تہیہ کر لے کہ مجھے تو بالکل پاک روزی کھانی ہے، حلال روزی کھانی ہے، اور مجھے کسی طرح کوئی مشتبہ بھی، حرام تو دور کی بات، کسی کے بارے میں شبہ ہو کہ یہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، اس سے بھی میں احتیاط، اگر آدمی اس قدر احتیاط کے ساتھ چلے، اللہ رب العزت بھی بڑی لاج رکھتے ہیں، بڑی لاج رکھتے ہیں۔ کتنے بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ جب وہ احتیاط پر عمل کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل کی اتنی قدر کی کہ اگر خدا نخواستہ نادانی میں، انجانے پن میں اگر کوئی حرام کا لقمہ ان کے منہ میں چلا بھی گیا تو اللہ رب العزت اس لقمے کو حلق سے اترنے نہیں دیتے تھے، قے ہو جاتی تھی، یا وہ زبان ہی میں صرف چباتے 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 وقت گزر جاتا تھا، حتیٰ کہ ان کو کلی کر دینا